کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر، خصوصاً اس میں آتا ہے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، اور اس کے علاوہ باقی اصحاب کو بھیجتے، تو ان سے 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تنگی نہ کرنا۔ نمبر 2، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا۔ نمبر 3، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، علمی دلائل کی بنیاد پہ۔ یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی، ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں، یہ وہ اتفاق نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے، اس کے اوپر علماء کی 2 رائے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ رائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ایک پرماننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کو پھر بالکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں، ان پہ روزہ فرض ہی نہیں، وہ صرف فدیہ دیا کریں، تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ہوں، جرأت کریں یہ کہیں کہ ان پہ روزہ نہیں، جرأت کر کے کہیں نا۔ جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے کنٹینیوسلی، تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے، تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، بلڈ کوئی دے کسی کو، اپنا خون نکالے، تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے، اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں، یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے، تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی۔ اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟ تو انس بن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مگر کمزوری کے سبب۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا۔ اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ظاہر مجبوراً ہی کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے، پھر چھوڑ دیا، یعنی جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے، پچھنے لگوایا کرتے تھے۔ اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے وامٹنگ کا، الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے، بعد میں قضا کر لے۔ اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے، کیا آئی ہے، اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے، چلائے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے۔ صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا کا مسئلہ جو ہے جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قے آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کھول لیا۔ قے آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب۔ یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں۔ ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں۔ البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مشکات میں 2007 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کیا کرے انگلی ڈال کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا۔ اور جس کو خود بخود آ جائے، یعنی خود نہیں اس نے کی ہے، آٹومیٹکلی آ گئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے کہا یہ ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے، امام ترمذی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود موقوفاً
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے، یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا، اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا، میرے تو بھوکنا کم ہو جائے گا، تو وہ کھول لے روزہ. اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، وہ روزہ شمار ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی، منہ میں آئی، پھر واپس چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. البتہ اگر مشت زنی والا ایشو ہوگا، ہینڈ پریکٹس کا، جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے، تو وہ روزہ توڑ دیں گے. اور اس پہ آپ 2 رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 60 روزوں والا کفارہ ادا کریں گے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس کے بدلے ایک قضا کی جائے گی، اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے، اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے. اب دوسری مین چیز جو سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے. یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مشکات میں 2006، ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلا لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اجازت نہیں دی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا، اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بوڑھا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے قابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی. اب میرے بھائیوں اسی کانٹیکسٹ میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ بھی سن لیجیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2003 کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا. لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ بھائی تو روزہ رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کھانے دیں اس کو، خیر ہے بیچارہ، اس کو اللہ کھلا رہا ہے، کھلا نہیں، فوراً بتائیں، شرعی حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے، اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے منہ میں بھی جو لقمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے. وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونٹ بھی، تو اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا. یہ بالکل یاد رکھیں. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد اور الموطا امام مالک میں حدیث ہے مشکات میں 2011 کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہا کے روزے کو ٹھنڈا کیا جائے. اور ادھر جو مولوی ہیں انہوں نے شامت اٹھائی ہوتی ہے اعتکاف والوں کی، اور ان کو بالکل گندا مندا کر کے اعتکاف میں بٹھایا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی جو پہلے دن آپ نے کپڑے پہنے یہی 10 دن پہن کے رکھنے ہیں، کوئی ناخن نہیں کاٹنے، غسل فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا، کیونکہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر مجبوری کے، تو وہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ مسجد کی باؤنڈریز میں وہ فنائے مسجد جو ہے، جو غسل خانے ہیں اور ٹوائلٹس ہیں، یہ فنائے مسجد کی باؤنڈریز میں شمار ہے شرعی احکام سے. بلکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ صفیہ کو اپنے گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے اعتکاف کی حالت. اپنے گھر آ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بل اور کوئی فالتو کام نہ کیے جائیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی غسل کرتا ہے گرمی کی وجہ سے تو سنت ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں.
بلکہ اب تو الیاس قادری صاحب نے بھی اپنا فتویٰ واپس لے لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی فتاویٰ رضویہ شریف کی ایک جلد اب چھپ گئی ہے, اس میں اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ ہے کہ معتکف جو ہے وہ ضرورت کے بغیر بھی غسل بھی کر سکتا ہے, وضو بھی کر سکتا ہے. تو اب دعوت اسلامی والوں نے بھی اجازت دے دی ہے. پہلے انہوں نے اسی طریقے سے گندا کر کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا اور یہ اسی طریقے سے معاملے چل رہے ہوتے تھے. حالانکہ مطلب احادیث پہلے سے موجود ہے, لیکن جب بزرگوں کی کتابیں ڈسکور ہوتی ہیں, دریافت ہوتی ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں ہاں جی واقعی جی دیسی بھی لکھے ایسی جی, ٹھیک ہے نا. تو وہ پرائرٹی تو بزرگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً 1930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے. یہاں پہ بھی ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے, جب زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ رومال جو ہے وہ گیلا کر کے کپڑوں کو بھی گیلا کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ اپنے کپڑے گیلے کریں, یہ لوگوں کے اوپر جو پانی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بڈھے تو پانی سوٹ ہوتے بارش ہوتی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس طریقے سے کسی کے ساتھ یہ کام نہ کریں. اپنے ساتھ ضرور آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بالکل گیلا کر لیں اور آپ کپڑوں میں ننگے نظر آ رہے ہو. یہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں 405 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ, غسل میں بھی اور وضو میں بھی, لیکن روزے کے علاوہ. کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کا غسل فرض ہے تو وہ بس نارمل ہی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک, بہت اوپر نہ چڑھائے, کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کہ اندر چلا گیا, دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. وضو, غسل, تیمم اور استنجا کے اوپر مسئلہ نمبر 42 میرا اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب میرے بھائیو کچھ اہم فقہی مسائل جلدی جلدی کور کر دوں. صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل 9 احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقاً لے کر آئے ہیں, اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اور اکثر تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکات دے گا, کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو. اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے, قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکات. اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکات دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں, تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق. لیکن یہ بات کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1904, مسلم میں 2707 کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دے. چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک, اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. لہذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکات نہ کرے, چوپڑیاں نہ لے, دو. جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کی. اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ. تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے, اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا, کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں, تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے, ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا بھائیو, اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکات پیشگی بھی نکال سکتا, یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے, اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے. اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے, اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے. اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکات دیتا رہتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے. اس پر اجماع موجود ہے, اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر, اور ابو داؤد میں 1624, اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکات پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی. علمی پوائنٹ نمبر 2, اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکات واجب ہے, ان کا نصاب کیا ہے, اور کتنی زکات نکالنا, یہ تینوں یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 کی سعادت حاصل کریں گے. اس میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر, یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر, اور تقریباً زکات کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس بن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا. تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکات کا یہ نصاب بتایا ہے, اور یہ
زکات مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر، امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم ہے۔ وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے 1454 بخاری کے اندر 80% مسائل زکات کے اس حدیث سے ثابت ہوئے۔ دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں 1483 اور 1499۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263 2265 2268 اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکات کے احکام و مسائل موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکات نکالنا واجب ہے۔ 10 اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا۔ نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکات شروع، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکات نکالنا۔ نمبر 1 سونا، گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار کی زکات دینا۔ 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے۔ گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48 87.48 گرام۔ جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس میں زکات دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 2.5%، اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5%، 40۔ دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بنیں۔ حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا، جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں، وہاں 40 بکریوں سے زکات شروع ہوتی ہے، اور یہ لوگ 38,000 کا جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکات بتا دیتے ہیں انشاءاللہ اس میں اگلے پوائنٹ میں۔ تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا۔ تیسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ یہ آرٹیفیشل چوڑی کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم۔ چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم، تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب۔ اس پہ بھی 40واں حصہ 40 تقسیم کریں گے یا 2.5%۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل اسٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے، اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں ہو۔ اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس، ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکات نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکات ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں۔ لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکات نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے اپنے آپ۔ تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکات۔ 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی، پھل کی فارم، تو اس پہ بھی زکات ہے، اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق۔ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 بدھ کے برابر ہے، اور ایک بدھ 600 گرام بنتے ہیں ہمارے سے۔ لہٰذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720، تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے۔ وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی، اس سے یہ 10%، اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو کہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں 10واں حصہ، 100 میں 10، تو یہ 720 جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg سے زکات لگا۔ اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے 5%، اس طرح 10%، اس طرح 5%۔ چھٹی چیز ہے شہد۔ شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 چیزیں اگر شہد ہے تو اس میں سے ایک مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی آج کل۔ 7ویں چیز ہے اونٹ۔ اونٹ کا
حساب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی. اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ ایک بکری دینی، نارمل بکری ایک، یہ زکات ہے. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے، اس کی ویلیو کیلکولیٹ. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہٰذا میں اسے چھوڑ. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہوگی، اس سے پہلے زکات کوئی. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا. اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا. اور اس طریقے سے پھر آگے کی. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکات. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی. 40 سے کم پر شروع. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں ایک بکری زکات دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں، اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دی. اسی طریقے سے آگے کی. 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات. یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکلا ہے، یا معدنیات نکلا ہے، نمک نکلا ہے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکلا ہے تو اس پہ بھی زکات ہوگی. دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ، اور وہ ہے 20. 100 میں 20، 5واں دفینے کے، یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20%، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی عشر سے بھی ڈبل ہوگا. سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات. علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا، اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ. یہ مشکل ترین ٹاپک. کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں یا ریال کی شکل. تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکویلنٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکویلنٹ؟ یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چلتے ہیں. میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی. اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج. نمبر 1 بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین. مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ کسی سے لے لیا، اشیاء کے بدلے. اس کو بارٹر سسٹم. ابھی بھی تبت سائٹ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چلتا. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائج تھا وہ منی ایکسچینج، یعنی کہ پیسے دے کر، مال دے کر اس کے بدلے چیزیں جائیں. اور اس وقت 2 بیسیکلی چیزیں استعمال ہوتی تھی. نمبر 1 دینار، جو گولڈ کا، سونے کا کوائن ہوتا تھا، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ درہم، سلور کوائن. کیونکہ یہ دونوں پریسیش دھاتیں ہیں، قیمتی دھات. اور سونا تو خصوصاً جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے. سونا ایک ایسی دھات ہے اس ویئرس پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 100%، یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں، لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جاتی. اور سونے کو زنگ بھی کبھی، اس کو چاہے زمین میں 1000 سال کے لیے بھی دفنا دینا، سونے کو زنگ نہیں لگتی. اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے، آپ سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا، اس لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کی. اور چاندی. اچھا، اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو 20 دینار جو گولڈ تھا، آج کل کے 7.5 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے. نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت. نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ دروشی نہیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت دروشی، وہ حدیثیں موجود، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں. ہر خطبے کے آغاز میں دروشی، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ دروشی. مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری. 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے. اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں. اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں.
اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا، سوائے اس کے کہ جو سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ. پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے. پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سارے 100 والے ہیں. زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. درود شریف جتنا پڑھے اتنا ہی کام ہے نبی الاسلام کے قرب کا ذریعہ. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی الاسلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں. ویسے آپ نے رکھنے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت. مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات میں اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کر، تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے. تو صحابہ کرام نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی، ورنہ آج کل کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں، ان پر درود شریف پیش ہو. تو جمعے والے دن درود شریف کی خاص فضیلت ہے. جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہو. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے. مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، دوسری ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں. بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ
اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی اسلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی میں سامنے نہیں آئی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے، آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت۔ تو کوئی نبی الاسلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی۔ درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی الاسلام کی جو اولاد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر کی حدیث ہے۔ تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت نبی الاسلام، باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا، لوگ بیچ میں نا یہ پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن، تو اس میں میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہو، ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی۔ مثال ہے، اول یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا، وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے۔ وہ تو قرآن میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر علیہ، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا۔ تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں۔ مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے، وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی، آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے۔ تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا، تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد پتہ چلا کہ وہ شرابیں پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں۔ یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے، وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی۔ تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی۔ اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ۔ میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا، میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ بالکل پرسنل بات ہے، تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا، کتنا سے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا۔ اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا، وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دو۔ تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو، سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے۔ یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے۔ آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد،
آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی الاسلام کی نسبت، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت۔ اگر نبی الاسلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں۔ تو محمد اور عالم، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ عالم۔ کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے۔ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی الاسلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے۔ نبی الاسلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے، پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی ہے، پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہو۔ یہ سب آسمانی رشتہ طے ہوا، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغ نہ اور دھبا نہ بنے، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لائیں۔ یہ ہمارا مسئلہ سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ۔ اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک فضیلت دے گا۔ اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرتا۔ سورۃ الکہف کی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھدک گیا، بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا، تو گھوڑا بھدک گیا۔ تو صبح نبی الاسلام کو آپ رہے ہو فرشتے سے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے، وہ بادل یہ والا نہیں تھا۔ نبی الاسلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا، ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا۔ اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جائے گا تو سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھے، فضیلت ہے۔ جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں، جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک۔ اچھا آپ بتاؤں آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی گئی انہوں نے روضہ شریف میں، وہ باب ابوبکر کی طرف، اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے، وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے چلتے ہیں۔ ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے، تو باقی گھڑیاں جو ہیں ہمارے شمسی اعتبار سے چلتے ہیں۔ تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے، تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ، اگر کوئی جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کے دن یعنی رات کو غسل کرتا۔ اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے، جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے۔ وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن۔ ویسے مسلمان تو آپ کو پتہ ہے پانی کی مچھلی ہے، مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر۔ انا للہ و انا الیہ۔ دیکھیں یہ جرم اسی لیے ہو رہا ہے کہ امت کو کہانی کرا دی گئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اب جنت اس کی گارنٹیڈ ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئی ہیں، اس طریقے سے نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو پوچھا گیا کہ من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر۔ باقی وہ بات الگ ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دوزخ طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعداد مقرر کرے گا، اللہ کے اذن سے آخر میں اس شخص کو بھی جنت سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ لیکن یہ کون سوچ سکتا ہے کہ کتنا عرصہ اس کو وہ جہنم میں وہ پیریڈ گزارنا پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہاں تو کہہ دیتے ہیں جناب ایک پھیرا لگے گا، آپ کو پھیرے کی لینتھ کی نہیں پتا۔ ہم لوگ تو 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ سکتے۔ دنیا کی آگ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ تو یہ بات کر دینا بڑا سا۔ اچھا آپ اس کو دنیا میں اگر کسی کو پریکٹیکلی امیجن کروائیں نا تو وہ کانپ اٹھے گا۔ اگر کسی کو آ جائے نا کہ تمہیں ایک جمعے کی نماز چھوڑنے پر یا ایک فجر ظہر اثر مغرب کی چھوڑنے پر، فجر چھوڑنے پر فجر سے لے کر ظہر تک ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں رکھا جائے گا جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں
ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے اور 100 اجدہے ہوں گے، بس صرف فجر سے زور تک تم نے وقت گزارنا ہے ایک نماز چھوڑنے میں، تو وہ کانپ اٹھے گا اس تصور سے، کیونکہ اس کو امیجن کر سکتا ہے۔ آخرت چونکہ دیکھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ تو جمعے کا معاملہ تو بہت سخت ہے۔ جمعے کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ جمعے کی نماز کے اوپر ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، سورت نمبر 62 پارہ نمبر 28 میں، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعے کے لیے، اس کی نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑو، ذالکم خیر لکم تم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی آپ صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کر، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو جمعے کی فرضیت قرآن میں آئی ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا تو وہ پردے کے اعتبار سے آیا ہے۔ فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی، وہ جمعے کی نماز، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس، اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے، 4 کی بجائے 2 فرض کرتے ہیں۔ خطبے کی امپورٹنس، اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نماز ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی گیدرنگ۔ یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے ان کو یعنی نکاح، طلاق اور سنجے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بتانی ہیں، اصل میں پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں۔ اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع مسجد بن گئی ہیں، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد۔ ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وقت، بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور اتوار کا دن انہوں نے چوز۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ تعالی، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہو۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں، بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ
نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو۔ الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا۔ 4 حدیثیں اوپر تلے۔ ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب، پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو، یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جمعے والے دن مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ روایتی اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا۔ وہ جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، جسے آپ زوال کہتے ہیں، وہ زوال نہیں ہوتا، وہ ضحبہ کبریٰ ہوتا ہے۔ زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کے وقت شروع ہونے کو، سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی، سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو 5-7 منٹ ہے وہ مکروہ وقت ہے، اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ایگزیکٹ اس وقت میں، تو جتنی مقدر ہو پڑھو۔ البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 رکھتے ہیں، اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ 2 رکھتے نہ پڑھیں۔ یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے عام نمازوں کے لیے، اور 2 سے زیادہ پھر نہیں پڑھنا جب خطبہ شروع ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا ہے۔ اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکھتے تھے جمعے سے پہلے، کم از کم 2 تو پڑھنی پڑے، اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ تو یہ جمعے کی رکعتیں میں نے بتا دی، یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی 8، 2 سنتیں پہلے، 2 فرض اور 4 سنتیں بعد، اور اگر آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی 10 ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ۔ اب حنفیوں کی چونکہ تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا، وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے تو اس کے بعد رجسٹر ان کے بند ہوتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلک کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ لادہ سے ہے، اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں پھر اصل ہی آگے سنیں گے، جو ہمیں بھی سمجھنا ہے، اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ پڑھ رہے کیا ہے۔ حقیقت بات ہے، کئی جو ائمہ ہیں آپ ان سے کہنا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے، تو جب پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا تو سننے والے کو کیا پتا ہوگا۔ اس لحاظ سے اہل حدیث نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے خطبے تو 2 ہی رکھے، اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا، باقی انہوں نے جو واعظ اور تقریر جو مقصد تھا تذکیر کرنا اسے اپنی نیٹو لینگویج میں کر دیا، اردو کے اندر، انگلش کے اندر، یہی طریقہ۔ تو حنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا، اور وہ پھر بیٹھ کے شروع ہو گیا، حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہو کے ہوتا ہے جمعے میں، بیٹھ کے تو آپ دے نہیں سکتے، اور اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے، وہ کھڑا ہو سہارا ہو کے اس لیے ہوتا ہے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو تو آپ مطلب سہارا لے سکتے، انہوں نے بیٹھ کے خطبہ، تو یہ بھی ایک خلاف سنت چیز۔ بہرحال جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ باقی جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف۔ اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے، اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں کیونکہ اس وقت 295C اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا، تو آپ نے فرمایا ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہو۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آ جائیں وہ جمعے کی
تارک کے اعتبار سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر، اور یہ مہر وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والعیاذ باللہ۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ اچھا اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوڑنے، اندازہ کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے، 3 نہیں چھوٹنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو کام چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو کام ختم۔ تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک دوسرا جمعہ، اس تو بھی سان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، شکر ہے تسی یہ نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا۔ تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا۔ تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر، یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ میں گویا کہ وہ مشرک، پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک، عملاً کافر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ۔ پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا، نمبر 2 کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں، اور نمبر 3 شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب۔ یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے۔ پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوں، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دے، جو ہم سنت پڑھتے ہیں 12 سنت موقع نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری، لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز۔ لہٰذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹا، جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹا ظاہر ہے، اور ایسی عورت کو تو ایسے مد سے بالکل طلاق لے لیں، اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں عام نماز میں، ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے، یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ جوارح کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی۔ جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے، آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو، جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اور نہیں آتی تھی تو یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹن انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ، وہ نماز۔ اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں
اور ہم جو اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیا نا آبادی کے لیے، تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ میرا خیال ہے پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی 5% ہوں گے، 5 سے 10%، اور یہ یہاں پہ ایشو ہے، ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو 80% پلس نظر آئے گی۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں 80% زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے، جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ فقہ شافعی، اور فقہ شافعی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو فقہ میں کیوں الجھا دیا ہے کہ جی امام حنیفہ نے بھی کوئی ہلکی اس کی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو تارک الصلاح ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کرے، پھر اسے چھوڑا جائے، تو یہ بھی سزا کو چھوٹی۔ باقی 3 ائمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا، وہ مرتد ہی اسے تارک الصلاح۔ تو اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حنفی، اسی لیے سب سے زیادہ بے نمازی، کیونکہ آپ تکفیر نہیں کرتے بے نمازی کی، تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو بے نمازی زیادہ ہوں گے۔ حالانکہ اسے حنفی شافعیت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا، یہ کوئی امام شافعی کا قول تو نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز، اس حدیث کو تو مطلب امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک کی کسی دھکے کی یا انہوں موٹا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ حدیث خود ہی۔ اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں، جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے، عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، تارک الصلاح ہے، تو وہ قانوناً تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ ویسے تو یہ چھوٹے موٹے، ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا۔ کتنا دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اس کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی تیری بیعت، چلے جو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی پھوٹی فارم میں اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ادھر تو جن کے بیعت ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نماز پڑھتے، خود کہاں سے پڑھنی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، یہ تو آپ چھوڑ دیں۔ اسی لیے پھر انہوں نے ایک جھوٹی کہانی سب کے ہاں ملتی ہے کہ وہ نماز تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، جو اللہ تک پہنچ چکے ہوں تو نماز کو ضرورت ہی نہیں ہے، یا اگر انہوں نے پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں دل کی نماز ہوتی ہے۔ چندہ دل کا نہیں ہوتا، جو روٹیاں اور روسٹ توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، اپنی توندے بڑھاتے ہیں، وہ دل کی نہیں ہوتی۔ اور جہاں بات آتی ہے نماز پڑھنے کی، اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکے مدینے، پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، ان کے تو ٹوائلٹس کو لگائیں تالے، انہوں کو جتنے نماز پڑھنی ہے استنجا بھی ہوتے ہی کرو جا کے روانی تو تم لگ پتہ جائے گا روانی طور سے کدھر جا۔ یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ باتھ میں جاتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی ہوتے ہی کرو۔ ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں، ان کے اوپر CCTV کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے سب کہانی ہے ان کی کھلی۔ اور آپ کو تو ہم یعنی پریکٹیکل سولوشن دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے، ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں اس طرح۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں۔ کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرے، یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو، تو چونکہ ان کے دعوے ہیں تو کر کے بتائیں۔ نبی علیہ السلام سے اگر نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے یہ بات کی جاتی تھی تو وہ فزیکلی سب کے سامنے کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کے حضور دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم چلچلاتی دھوپ میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی، اور اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری ارد گرد زمینوں پہ تو بارش ہو، ہمارے گھروں پہ نہ ہو، گھر کی چھتیں ٹپکنے شروع ہو گئی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارے کیے اور وہ بادل پھٹنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جب ہم اگلے جمعے کے لیے گئے بارش میں تھے تو واپس آئے تو میرے بھائی یہ یعنی نبی علیہ السلام نے تو سب کچھ کر کے بتایا نا۔ آپ کا جن بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے تو ہم ان کو سائنٹیفکلی اس طرح چیزوں پہ چیک کریں گے، یہ سب کے سامنے فزیکلی کر کے بتائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر فٹ تھے۔ یہ جو آپ کے صحابہ تھے سفر و حضر ہر وقت آپ کے ساتھ،
اگر آپ کے کریکٹر میں کہیں ذرا سے بھی جھول ہوتی نا تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے وہ ساتھی جو جانثار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے، ایک تو وہ تھے نا جو فتح مکہ پہ طلقاء بنے، معافیاں مانگی، اور ایک حضور کا غلبہ دیکھ کے اسے ایک سردار کا غلبہ تصور کرتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے تحت وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ موٹیویشنل تو ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن جو سابقون الاولون جو شروع سے حضور کے ساتھ اٹیچ تھے، جو بندہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جی، اس کو اس بندے کی کمزوریاں اور خوبیاں پتہ ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں اور حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کوئی بندہ ٹچ سے مس نہ ہو، اور کمٹمنٹ کا یہ لیول ہو کہ ہزاروں لوگ جب اس دین کو چھوڑ جائیں تو چند مٹھی بھر لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، ہم تھوڑے سے ہی لیکن ہم ٹکرائیں گے، اللہ ہمیں فتح دے گا. یہ کانفیڈنس لیول ہو، یہ نبی الاسلام کی یعنی نبوت کی صداقت، یہ دلیل ہے سب سے. تو نبی الاسلام پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے. کہیں آپ کے کریکٹر میں کوئی جھول ہوتی، آپ کی بیویوں کے ذریعے باہر نکلتی، آپ کے دوستوں کے ذریعے باہر نکلتی، اور آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی کیا کیا باتیں باہر نکلتی. پرانوں کی نکلتی تھی وہ میں نے کہا دی ہے، اور نیوں کی تو اس لیے نکل رہی ہے کہ پرانے زمانے میں بھی اگر ان کو اسی طریقے سے پرانوں کو بھی چیک کیا جاتا کریٹیکلی کیمروں کے ذریعے یا باقی معاملات کے ذریعے، تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کے بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ برے لوگ ہی ہیں سارے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حسن ذہن قائم رہتا ہے کہ آپ اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے